اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن فرعون اپنے محل کے اندر چین سے سو رہا تھا کہ ایک دم گھبرا کر اٹھ گیا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ جس نے اس کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد فرعون نے دوسرے دن اپنے دربار میں بہت سارے نجومیوں کو بلوایا اور اپنے خواب کی تعبیر جاننی چاہی۔ فرعون نے نجومیوں سے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی جس نے تمام بستیوں کو جلا کر راکھ کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو اس سے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچی۔ چنانچہ اس وقت تمام نجومیوں نے اپنے علم کا استعمال کیا اور اس خواب کی تعبیر نکالی۔ پھر نجومیوں نے فرعون کو بتلایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر کے خود تیری سلطنت پر قابض ہو جائے گا۔ لہٰذا فرعون نے یہ خواب سن کر ایک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگہبانی کی جائے اور جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور بنی اسرائیل کے مردوں کو ان کی بیویوں سے دور کر دیا جائے کہ وہ ان کے بالکل بھی قریب نہ جا پائیں۔ لہٰذا پھر فرعون کی اس حکم پر عمل کیا گیا۔ وہ پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیتے، لیکن یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اسی دوران 2 بچے ایسے پیدا ہوئے جو اس خون خرابے سے محفوظ رہے، اور یہ اس طرح ہوا کہ ایک بچہ اللہ کے حکم سے فرعون کے گھر میں پرورش پاتا رہا، جبکہ دوسرا بچہ اسے اس کی ماں نے ایک غار میں چھوڑا تھا۔ اس کی پرورش کی ذمہ داری اللہ نے اپنے عزیز فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو سونپ دی۔ جبرائیل علیہ السلام روزانہ آتے اور اس کی دیکھ بھال کرتے۔ وقت گزرتے گزرتے یہ بچہ پلتا اور پھولتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ بچہ جوانی کو پہنچ گیا، اور ادھر وہ دوسرا بچہ بھی جوان ہو چکا تھا۔ اتفاق سے دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ ادھر وہ دوسرا بچہ جسے اللہ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا اور بنی اسرائیل کو آپ نے ہدایت کی راہ دکھلائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرعون کا بنی اسرائیل پر ظلم بڑھتا چلا گیا، اور پھر حکم خدا ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ اس دوران فرعون ہلاک ہوا، جو دریائے نیل میں غرق ہو کر اپنے تمام لشکروں کے ساتھ مارا گیا۔ بعد میں بنی اسرائیل کئی سالوں تک یوں ہی رہتے رہے، اور پھر ایک مدت کے بعد خدا کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو لے کر مصر واپس ہو جائے۔ جب یہ لوگ مصر پہنچ گئے تو اللہ کا ان پر یہ خاص کرم ہوا کہ مصر کی تمام دولت ان بنی اسرائیل کو حاصل ہو گئی، اور اسی دوران اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کا وعدہ کیا۔ لہٰذا آپ توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ پھر اسی دوران موسیٰ سامری جادوگر بنی اسرائیل میں گھل مل گیا اور بنی اسرائیل کو بہکانے لگا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ سب لوگ سونا چاندی جمع کر لیں۔ اس نے اس سونے کو دیا اور اس کو ایک آگ کے حوالے کر دیا۔ لہٰذا کچھ دیر کے بعد وہ سونا پگھل کر ایک بچڑے کی شکل میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر سامری جادوگر بہت خوش ہوا اور اس نے اس بچڑے کو بال دیوتا کا نام دیا۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام اس بچے کو پالنے آیا کیا کرتے تھے، اس وقت اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا لیا تھا، اور وہ مٹی اس نے اس بال دیوتا کے منہ میں ڈال دی، جس وجہ سے وہ بولنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے اس منظر کو دیکھا تو وہ کافر اسے اپنا خدا سمجھنے لگے، اور اس وقت موسیٰ سامری یہ کہنے لگا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ جس خدا کی تلاش میں کوہ سینا یعنی کوہ طور پر گئے ہوئے ہیں وہ خدا یہی ہے، ہمارے اور آپ کے خدا یہی ہیں۔ موسیٰ وہاں ہلاک ہو گئے ہیں، اور بچڑے سے ندا آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہوں۔ چنانچہ صرف 12,000 لوگ ہی بچے، باقی لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا خدا تسلیم کر لیا اور سب کے سب کافر ہو گئے۔ لہٰذا جب یہ خبر حضرت ہارون علیہ السلام کو ملی تو انہوں نے ان کافروں کو سمجھانے کی کوشش کی، تو یہ بدبخت کہنے لگے، تم ہمارے خدا کو جھوٹا نہ کہو ورنہ ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ لہٰذا اس وجہ سے آپ خاموش رہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان لوگوں کو شرک میں مبتلا پایا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور اپنے بھائی ہارون سے کہنے لگے، تم نے اس قوم کو شرک سے کیوں نہ روکا؟ تو اس وقت ہارون علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا اور اس کام کی حرکت کا ذمہ دار موسیٰ سامری جادوگر کو ٹھہرایا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ سامری جادوگر سے پوچھا، تو نے اس قوم کو کیوں بہکایا؟ تو موسیٰ جادوگر کہنے لگا، میں نے اس قوم کو شرک میں اس لیے مبتلا کیا تاکہ میں اپنا نفس ابھار سکوں، لہٰذا یاد رہے یہ بچڑا ہی ہمارا خدا ہے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعائے اضرار کی۔ اس وجہ سے وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ سامری جادوگر زندگی بھر لوگوں سے کہتا، میرے قریب مت آنا اور مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اسے ایسی دردناک بیماری میں مبتلا کیا تھا کہ کوئی بھی شخص اسے ہاتھ لگاتا تو وہ شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا۔
اس طرح سامری جادوگر پوری زندگی جنگلات میں گھومتا رہا اور اس موذی بیماری میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر چکنا چور کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے مالک اس قوم کو معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اس قوم کی ایک ہی سزا ہے کہ وہ جنہوں نے جرم کیا، شرک کیا، وہ جو شرک میں مبتلا ہوئے انہیں قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا جنہوں نے شرک کیا تھا ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا اور سب مارے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام شرکوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہوگی۔ ایسی ہی نالجبل ہسٹوریکل اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔